حفاف ابن محند راسبی. یہ نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ ان اسما کو یاد رکھیے، یہ اسما بڑے بابرکت ہیں. یہ نام امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم فرمائے کہ جب کربلا معلی جاؤ تو ان ہستیوں پہ سلام پیش کرو. مسلم ابن اوسجہ عبدی، ادہم ابن امیہ، یہ اسما ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. حفاف ابن محند راسبی ازد قبیلے کے سردار ہیں. ازد پورا ایک قبیلہ مولا کائنات کی تینوں جنگوں میں شامل ہوئے ہیں. جنگ جمل میں سب سے پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان. تینوں جنگوں میں شامل ہوئے اور اپنے قبیلے کے سردار بنے. ایک تھوڑا سا سینیریو سن لیجئے گا جنگ کے حوالے سے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی کیفیت بھی سمجھ آ جائے، مولا کائنات کے حوالے سے بھی سمجھ آ جائے بات کہ جو شرطۃ الخمیس کہا جاتا ہے، امام کے 6000 یا 5000 کے قریب اصحاب تھے، مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں. شرطۃ الخمیس وہ فوج میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. امام علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب تھے. شرطۃ الخمیس کیوں کہا جاتا تھا؟ 5 حصے تھے اس فوج کے. کربلا معلی میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کے اس طریقے سے 5 حصے بنائے تھے. قلب لشکر، درمیان میں ایک لشکر کے، میمنہ دائیں طرف، میسرہ بائیں طرف، مقدمہ اگلا لشکر کا آگے والا حصہ، مؤخرہ پچھلا حصہ، یہ 5. یہ شرطۃ الخمیس تھے. ایک طرف کے سردار جناب حفاف ابن محند راسبی. کون ہیں یہ؟ مولا کائنات کے وفادار رہے، امام حسن علیہ السلام کے وفادار رہے، مگر عرصہ گزر گیا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا دیدار نہیں کیا. 10 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، مگر امام کی ولایت سے دل کو سجایا ہوا. پیغام پہنچا کہ امام حسین کربلا معلی آ چکے ہیں. حفاف ابن محند راسبی بڑی مشکلات سے کربلا معلی کی سرزمین پہ پہنچے. کب پہنچے ہیں؟ عمر سعد کے لشکر کے پاس گئے اور کہا میرے مولا حسین کہاں ہیں؟ نہیں پتا تھا کون ہیں یہ لوگ. کہا تم کون؟ کہا میں حفاف ابن محند راسبی. رکو ملواتے ہیں تمہیں. یہ لے کے گئے عمر سعد کے پاس. عمر سعد کے پاس لے کے گئے ہیں. عمر سعد سے کہا میرے مولا امام حسین کہاں ہیں؟ میں ملنا چاہتا ہوں. کیوں آئے ہو؟ جئتو لنصرت الحسین، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی پیغام ملا کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، پہنچے ہیں. جئتو لنصر الحسین، علی کا صحابی ہوں، علی کے ساتھ رہا ہوں، جنگوں میں لڑا ہوں، حسین ابن علی کی نصرت کو آیا ہوں. مجھے معلوم ہوا کہ امام حسین کربلا معلی آئے ہیں. اس ملعون کا جملہ سنیں گے. کہا جو حسین ابن علی کے ساتھ آیا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا. حسین ابن علی کو قتل کر دیا. الا ترى، دیکھ رہے نہیں ہو؟ اب تو خیموں کی جانب جا رہے ہیں لوگ. واللہ تاریخ کا بہت بڑا جملہ ملا، حدیث ہے. تلوار نکالی، گویا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ حملہ کیا ہے اس وقت عمر سعد اور اس کے لشکر پہ. جو جملہ ملا ہے تاریخ کا، اور میں حدیث بھی پیش کروں گا، جس طرف رخ کرتے تھے سر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. بہادری کا عالم دیکھیں گے جو مقتل کا عجیب جملہ لکھا ہے. جس طرح ایک شیر بھیڑ کے لشکر پہ حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے حفاف علی کا باوفا صحابی، منتظر امام مہدی، امام حسین کے باوفا صحابی، دیکھ نہیں پائے امام کو لیکن صحابی میں شمار ہوئے، سلام آیا ہے. لڑ رہے ہیں، جس طرف رخ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، سر اڑتے جا رہے ہیں، بھیڑ کی مانند لوگ بھاگ رہے ہیں. اتنے سارے ناریوں کو واصل جہنم کر دیا. یہ جنگ کون دیکھ رہا ہے؟ امام حسین شہید ہو چکے ہیں. یہ جنگ چوتھے امام دیکھ رہے ہیں. واللہ یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی. چوتھے امام نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے، منذ بعث اللہ نبیہ، جب سے اللہ نے نبی کو مبعوث برسالت کیا، ان کے وسیع نے نبی کی نصرت کی. علی کی بہادری کے بعد بہت کم ایسی بہادری دیکھی گئی ہے.
حفاف ابن محند راسبی لڑے جا رہے ہیں، سر اڑ رہے ہیں، یہاں سے عمر سعد نے کہا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے مقابل میں دو دو نہ آؤ، ہر طرف سے اہجموا علیہ من کل جانب، ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کرو۔ ہر طرف سے حملہ ہوا، مگر حفاف ابن محند راسبی آخری وقت تک لڑتے رہے۔ سلام پیش کیا ہے سید الساجدین پر، امام علیہ السلام نے ان پہ سلام پیش کیا، شہید ہو گئے، سلام آیا،